بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والذی جاء بالصدق وصدق به اولئک هم المتقون صدق اللہ العظیم۔ پچھلے ہفتے آج کے دن ہم نے کچھ باتیں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی زندگی کے متعلق جانی تھی۔ ابھی قرآن کریم کی جو آیت پڑھی گئی ہے اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے دو قسم کے لوگوں کا ذکر فرمایا۔ ایک وہ ذات، وہ شخصیت جو حق لے کر کے آئے، اور دوسری وہ شخصیت، وہ ہستی جس نے اس حق کی تصدیق کی، اس کو سچا مان لیا۔ دونوں کے بارے میں اللہ کہتا ہے کہ یہی ہیں متقین۔ جو حق لے کر کے آئے وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اور جس نے آپ پر ایمان قبول کر لیا وہ سب تصدیق کرنے والے ہیں۔ یہ تو آیت کے وہ معنی ہیں جو ابھی فی الحال ہیں، لیکن اصل میں اس آیت کا مصداق مفسرین نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں اور آپ کے محبوب صحابی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ہیں، جنہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے بارے میں جیسے ہی سنا، پہلا عمل ان کی طرف سے، پہلا ریئیکشن ان کی طرف سے یہ ہے کہ فوراً ایمان قبول کرتے ہیں۔ کون؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ جیسے ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم معراج کی صبح میں بتاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ مقام عطا فرمایا ہے، تو تمام لوگ مکے کے بڑے چھوٹے ہر قسم کے انسان آپ کی تکذیب کر رہے ہیں، اللہ کے رسول کو غلط ٹھہرانے کی کوشش کرتے ہیں۔ لیکن یہ خبر جیسے ہی ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو ملتی ہے، فوراً کہتے ہیں کہ بالکل صحیح انہوں نے فرمایا ہے، ان کی بات غلط ہے ہی نہیں ہے، ہم تو اس سے کہیں زیادہ عجیب و غریب باتوں کو ان کی مانتے ہیں جنہیں تم نہیں مانتے ہو، ہم یقین کرتے ہیں یہ تو ایک معمولی سی بات ہے۔ تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی شان وہ ہے کہ نبوت کا اعلان ہوتا ہے فوراً تصدیق کرتے ہیں۔ اسی طریقے سے معراج کے واقعے کی اللہ کے رسول خبر دیتے ہیں، فوراً تصدیق کرتے ہیں۔ وہ مقام اللہ نے حضرت ابو بکر کو دیا۔ پچھلے ہفتے ہم نے تذکرہ کیا تھا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے حوالے سے کہ میں جب آسمان کے ستاروں کو دیکھتی ہوں تو مجھے لگتا ہے کہ کسی کی اتنی نیکیاں ہو سکتی ہیں۔ اللہ کے رسول سے جب یہ سوال کیا تو آپ نے فرمایا حضرت عمر کی ہیں۔ حضرت عائشہ حیران ہوئی تو اللہ کے رسول نے سمجھایا کہ اتنی نیکیاں جو آسمان کے ستاروں میں ہیں وہ تو حضرت ابو بکر کو ہجرت کے سفر میں مل گئی تھی۔ 3 دن کا جو سفر ہے ہجرت کا، اس میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو اللہ نے وہ مقام عطا فرما دیا جس کو تم امید کرتے ہو کہ کسی کی ہونی چاہیے۔ ہجرت کا سفر تمام صحابہ کے لیے مشکل ہے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے متعلق جب کوئی شخص جڑ جائے تو اللہ کے رسول کے لیے بھی مشکل اور اس ساتھ چلنے والے کے لیے بھی مشکل۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کا سفر فرماتے ہیں، آپ کو معلوم ہے مکے کے ہر قبیلے میں سے منتخب کر کے چھانٹ کر ایک بہترین نوجوان آپ کے آس پاس مقرر کیا جاتا ہے، آپ کے دروازے پر گھیرا ڈال کر کے قریش کے بڑے بڑے قبیلوں کے تمام قبیلوں کے نوجوان وہاں موجود ہوتے ہیں، اس امید میں، اس ارادے سے کہ آپ باہر نکلیں گے اور آپ کو ہم شہید کر دیں گے، آپ کو دنیا سے ہٹا دیں گے۔ اللہ کے رسول کے بارے میں یہ پلاننگ ہو رہی ہے۔ اللہ کے رسول کے ساتھ اس سفر میں کون چلتا ہے؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ اللہ کے رسول کے بستر پر اس رات میں کون آرام کرتا ہے؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ۔ تو اس سفر کا ساتھی ابو بکر ہے، اور وہ ساتھی جس کو اللہ کے رسول نے خود منتخب فرمایا۔ ابو بکر ہمیشہ اجازت لیتے تھے، یا رسول اللہ میں بھی ہجرت کرنا چاہتا ہوں، آپ انہیں روکتے رہے۔ آخر میں جب اللہ کی طرف سے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت کی اجازت ملی، آپ دوپہر کے وقت
جب عرب کے یہاں ایک ماحول بنا ہوا تھا کہ دوپہر میں سب لوگ آرام کرتے تھے، کوئی گھر کے باہر نہیں ہوتا تھا، عرب کی اس تپتی اور چلچلاتی دھوپ میں کوئی بھی شخص اپنا کام اس وقت کرنا نہیں چاہتا تھا، تو اس وقت میں ایسا سناٹا چھا جاتا کہ آپ کوئی خفیہ کام کرنا چاہیں آسانی سے کر لیتے۔ تو اللہ کے رسول اس وقت دھوپ کی حالت میں ایسے ڈھنگ سے آئے کہ آپ نے کسی کپڑے سے اپنے سر پر سایہ کر رکھا ہے، حضرت ابو بکر کے پاس تشریف لاتے ہیں اور آ کر کے کہتے ہیں مجھے آپ سے تنہائی میں کچھ بات کرنی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بات سن کر ابو بکر سمجھتے ہیں کہ مجھ سے کوئی راز کی بات کرنا چاہتے ہیں، تو ابو بکر کہتے ہیں یا رسول اللہ یہ تو سب آپ کے گھر والے ہیں، یعنی ان لوگوں سے راز کی ضرورت نہیں ہے، یہ ویسے ہی آپ کے راز کی حفاظت کریں گے جیسے میں کرتا ہوں، اس لیے آپ مطمئن ہو کر کے فرمائیں۔ تب آپ نے فرمایا کہ ہمارے لیے ہجرت کا حکم اللہ کی طرف سے آ چکا ہے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ خوشی خوشی اللہ کے رسول کے ساتھ چلنے کے لیے تیار ہوتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ میں نے یہ 2 اونٹنیاں اسی ارادے سے تیار کر رکھی ہیں، ان کو کھلا پلا کر تیار کیا کہ ہم جب سفر میں جائیں گے ہجرت کے ارادے سے یہ ہمارے ساتھ ہوں گی۔ اللہ کے رسول یقیناً خوشی کا اظہار فرماتے ہیں، ساتھ چلنے کے لیے تیار ہوتے ہیں، ساتھ ہی یہ بھی فرما دیتے ہیں کہ میں اپنی اونٹنی کی اجرت تمہیں دوں گا۔ ابو بکر پریشان ہو جاتے ہیں، یا رسول اللہ میرا مال آپ کا مال ہے۔ اللہ کے رسول ہمیشہ اظہار فرماتے تھے کہ ابو بکر کا مال بالکل مجھے ایسا لگتا ہے جیسے میں اپنا مال خرچ کر رہا ہوں، لیکن اس کے باوجود آپ نے فرمایا نہیں، ہجرت کا سفر انتہائی محتم بالشان سفر ہے، ہجرت کا سفر نبوت کے بڑے کاموں میں سے ایک کام ہے جس کا اللہ کے یہاں ایک خاص مقام ہے، میں نہیں چاہتا کہ اس کے اندر میں کسی دوسرے شخص کو شریک کروں، اس لیے آپ اس کی قیمت رکھیں اور میں آپ کی اونٹنی لے کر چلوں گا۔ الغرض اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کا مشورہ ہو گیا اور یہ طے پایا فلاں وقت نکلنا ہے، فلاں راستے سے چلنا ہے، فلاں جگہ پر ملاقات ہوگی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ دونوں حضرات مشورے کے مطابق روانہ ہوئے، غار ثور پر پہنچے۔ غار ثور پہاڑ کے اوپر ایک چھوٹا سا غار ہے اور اس غار کے اندر رہنے کے لیے کوئی اچھی جگہ، کوئی اچھا نظم نہیں ہے، تو حضرت ابو بکر جو اللہ کے رسول کے تقریباً ہم عمر ہے، صرف 2.5 سال ان کی عمر کم ہے، حضرت ابو بکر جو بچپن سے اللہ کے رسول کے دوست ہیں، وہ یہاں دوستی کا اور ہم عمری کا لحاظ نہیں کرتے، بلکہ آپ کو کہتے ہیں آپ تشریف رکھیں، تھوڑی دیر کے لیے ٹھہر جائیں، خود غار کے اندر جاتے ہیں، پورے غار کو صاف کرتے ہیں، تمام سوراخ بند کرتے ہیں، ایک سوراخ جو رہ گیا تھا اس کے اندر وہ اپنا انگوٹھا رکھ لیتے ہیں جہاں سانپ کاٹتا ہے۔ اللہ کے رسول جب حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کی گود میں آرام فرما رہے ہوتے ہیں، اس درمیان ابو بکر کی آنکھ سے آنسو اللہ کے رسول کے چہرے پر گر جاتا ہے۔ اللہ کے رسول بیدار ہوتے ہیں، وجہ پوچھتے ہیں، آپ اپنے منہ کا تھوک لعاب دہن حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے پیر کے اس حصے پر لگا دیتے ہیں، اللہ اپنے رحمت سے ابو بکر رضی اللہ عنہ کو شفا دیتا ہے۔ یہ ساری چیزیں آپ ذہن میں رکھیں کہ ایک ساتھی، ایک دوست اپنے نبی کے مقام کا کتنا لحاظ کرتا ہے، بلکہ اس سے آگے بڑھ کر جب غار میں جانے کا وقت آیا، باوجود ہے کہ دونوں ہم عمر ہیں، جتنی تکلیف اللہ کے رسول کو ہے وہ ابو بکر کو بھی ہے، لیکن چونکہ مقام نبوت کا عزت، احترام، آپ کی عظمت ان کے دلوں کے اندر ہے، تو وہ حضرت اللہ کے رسول کو کندھے پر بٹھا کر کے غار کے اندر لے جاتے ہیں اور وہاں لے جا کر اپنی گود میں اللہ کے رسول کو سلاتے ہیں۔ مکے کے لوگ جو آپ کی تلاش اور جستجو میں وہاں تک پہنچ گئے تھے، جب غار پر پہنچتے ہیں، ابو بکر رضی اللہ عنہ کو ان کے قدم نظر آ جاتے ہیں، پریشانی کا اظہار فرماتے ہیں، تو اللہ کے رسول ان سے فرماتے ہیں لا تحزن ان اللہ معنا، گھبراتے کیوں ہو؟ ابو بکر نے کہا مجھے ڈر اس چیز کا نہیں ہے مجھے نقصان پہنچے گا، مجھے ڈر یہ ہے کہ یہ لوگ آپ کو نقصان نہ پہنچا دیں۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا گھبراؤ نہیں، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ قرآن کریم کے الفاظ پر آپ غور کریں، پہلا جملہ لا تحزن تسلی کے لیے اللہ کے رسول نے فرمایا، اور پھر کہا ان اللہ معنا، اللہ ہمارے، میرے، آپ کے دونوں کے ساتھ ہے۔
حضرت موسیٰ علیہ السلام بنو اسرائیل کو تسلی دیتے ہیں، کہتے ہیں ان معی ربی، میرے ساتھ میرا رب ہے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں معنا، ہمارے ساتھ ہے، آپ کے ساتھ میں بھی ہے، میرے ساتھ میں بھی ہے۔ یہ مقام حضرت ابو بکر کا ہے۔ اللہ تعالیٰ خود حضرت ابو بکر کے متعلق اس واقعے کو جب نقل کرتا ہے تو فرماتا ہے اذ یقول لصاحبہ، جب وہ اپنے صحابی کو کہہ رہے تھے، اپنے ساتھی کو کہہ رہے تھے، اپنے ساتھی کو، اپنے صحابی کو۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ کے صحابی ہونے کو قرآن ذکر کرتا ہے، کسی صحابی کا تذکرہ قرآن میں صحابی ہونے کی حیثیت سے نہیں ہے سوائے ابو بکر کے، جیسے حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ کے علاوہ کسی صحابی کا نام قرآن کریم کے اندر نہیں ہے۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو وہ مقام دیا کہ انہیں اللہ خود اللہ کے رسول کا صحابی فرماتا ہے۔ الغرض یہاں غار ثور کے اندر اللہ کے رسول اور حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ 3 راتیں گزارتے ہیں، اور کیسے گزرتی ہیں؟ ابو بکر نے ہجرت کے وقت جب آپ گھر پر تشریف لائے تھے تب فرمایا تھا میرا گھرانہ آپ کا گھرانہ ہے، تو اب آپ دیکھیں کہ کیسے اس گھرانے نے اللہ کے رسول کے حقوق ادا کیے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے غلام ہیں، ایک بیٹے ہیں، ایک بیٹی ہیں، یہ تینوں کے تینوں ان 3 دن 3 رات تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر کی خدمت کرتے ہیں۔ آپ کے غلام عامر بن فہیرہ، ان کا کام یہ ہے کہ بکریاں لے کر کے آتے ہیں، ریوڑ کی شکل میں غار کے پاس سے جاتے ہیں، ان حضرات کو دودھ پلا دیتے ہیں اور چلے جاتے ہیں۔ آپ کے بیٹے عبد الرحمن ابن ابی بکر رضی اللہ عنہ، ان کا کام یہ ہے مکے میں جو کچھ ہو رہا ہے وہاں کی خبر دینا ان کے ذمے ہے۔ عامر بن فہیرہ کے 2 کام ہو گئے، ایک بکریوں سے دودھ حاصل ہو جاتا ہے، دوسرا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ عبد الرحمن ابن ابی بکر جب آتے ہیں اور واپس جاتے ہیں تو ایک آدمی کے قدم کے نشان پہاڑی تک آئیں اور واپس چلے جائیں۔ عرب کے لوگ قدم کے نشانات کو پہچاننے میں ماہر تھے، ان قدم کے نشانات سے آدمی کا اندازہ لگا لیتے تھے کہ کون تھا، کس مقصد سے آیا تھا۔ اسی لیے آپ آج بھی عربوں کے کلچر میں دیکھتے ہیں کہ وہ باقاعدہ ایک جبہ پہنتے ہیں، قبا پہنتے ہیں، یعنی ایک ایسا لباس پہنتے جو نیچے تک جاتا ہے، گھٹنوں سے، ٹخنوں سے زمین تک جاتا ہے۔ اور اس نیچے جانے کے 2 فائدے، ایک عرب کی گرمی، اس وقت کی دھوپ اور وہاں کی ہوا ایسی تھی کہ گھٹنوں کو جلدی خراب کرتی تھی، تو ایسا لباس پہنا جو گھٹنوں کو چھپا لے۔ لیکن وہ لباس آج ابھی بھی آپ دیکھیں عرب اپنے لباس کو پکڑ کر کے چلتے ہیں، یعنی اٹھانا پڑتا ہے زمین سے، یعنی وہ لباس زمین پر گھسٹتا ہوا جاتا ہے، مقصد نشانات قدم کو مٹاتا ہوا چلتا ہے۔ تو یہ خیال ان لوگوں کا ہے۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے اتنا خیال رکھا کہ باقاعدہ بکریوں کا ریوڑ وہاں پر طے کر دیا کہ اس کے ذریعے سے قدموں کے نشانات کا پتہ ہی نہیں چلے گا، عرب سمجھیں گے کوئی بکری کا چرواہا ہے جو اپنے ریوڑ کو لے کر کے یہاں سے گیا ہے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کی بڑی صاحبزادی حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ عنہا، ان کا کام یہ ہے کہ جب تک ہم یہاں پر ہیں ہمارے لیے کھانا لانا ہے، اور آخر میں جب یہاں سے روانہ ہوئے ہیں تو سفر کے کھانے کا انتظام بھی حضرت اسماء رضی اللہ عنہا نے فرمایا ہے۔ تو ابو بکر رضی اللہ عنہ اس طریقے سے اللہ کے رسول کے ساتھ میں ہیں۔ عرب کے لوگ راستے میں ملتے ہیں، کوئی صاحب جب آپ سے ملے ہیں اور پوچھا یہ آدمی کون ہے، تو ابو بکر نے بڑی سمجھداری سے جواب دیا رجل یدلنی علی الطریق، یہ بعض روایتوں کے مطابق رجل یہدینی الی السبیل، کہ یہ آدمی ہے جو مجھے راستہ بتا رہے۔ عربوں نے سوچا مدینے کا یا کسی جگہ پر جانے کا راستہ بتانے والا کوئی رہبر ہے، لیکن حقیقت میں ابو بکر کا مقصد تھا یہ شخص ہیں جو ہمیں اللہ تک پہنچنے کا، جنت تک پہنچنے کا راستہ بتا رہے ہیں۔ اتنی باریکی کے ساتھ، اتنی سمجھداری کے ساتھ اپنے پورے خاندان کو خدمت میں لگا کر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ آپ کے ساتھ مدینہ ہجرت فرماتے ہیں، جس ہجرت کے نتیجے میں یہ واقعات رونما ہوتے ہیں۔ ابو بریدہ اسلمی ایک بڑے قافلے کے ساتھ اسلام کے اندر داخل ہوتا ہے۔ الغرض یہ سارے واقعات ہمیں بتاتے ہیں کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ کو اللہ کے رسول جو بشارت دیتے ہیں کہ آپ کے لیے ستاروں کے مانند نیکیاں تو ہجرت کی ان 3 راتوں میں ہیں، تو وہ بلا وجہ نہیں ہیں، اس کے پیچھے بہت سی محنت اور بہت سی مشقت اور بے لوث محبت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ابو بکر رضی اللہ عنہ ظاہر فرماتے ہیں۔ آپ کو معلوم ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی تمنا ہوتی تھی
کہ ابو بکر کے 2 موقعوں کی نیکیاں اللہ مجھے دے دے، ساری نیکیاں ابو بکر کے پاس میری چلی جائے، مجھے فرق نہیں پڑتا ہے۔ ان 2 موقعوں میں سے ایک یہ تھی جو ہجرت کی رات میں حاصل ہوئی، اور ایک موقع وہ تھا جب تبوک کے موقع پر، تبوک کا سفر انتہائی مشکل سفر، ایک منظم، ایک بہترین حکومت اور سلطنت کے خلاف سفر ہے، رومیوں کے خلاف سفر ہے، اور اس جنگ کے اندر اللہ کے رسول اتنا اہتمام کرتے ہیں، تمام صحابہ کو نکلنے کے لیے کہتے ہیں اور صاف اعلان کرتے ہیں کہ ہم روم سے مقابلے کے لیے جا رہے ہیں۔ آپ کی عادت نہیں تھی کہ صاف طور پر بتا دے مقابلہ کہاں ہے، ظاہر یہ کرتے تھے کہ ہم ادھر جانے والے ہیں، مدینے سے بھی اسی راستے سے نکلتے، بعد میں جا کر کے راستہ بدل دیتے تھے تاکہ وہ لوگ جو آس پاس کے دشمنوں کے جاسوس ہیں ان لوگوں کو معلوم نہ ہو۔ لیکن تبوک کے واقعے میں اللہ کے رسول نے صاف اعلان کیا، صحابہ کو یہ بھی حکم دیا جو لا سکتا ہے موقع پر جمع کرے۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ ان صحابہ میں سب سے پیش ہیں جنہوں نے تبوک کی تیاری میں اپنا مال جمع کیا ہے، یہاں تک کہ اللہ کے رسول نے ان کو ایک بشارت دی ہے، ایسی بشارت جو کسی بھی شخص کے لیے مل جائے تو اس کے زندگی بھر کے لیے کافی ہے۔ وہ انشاءاللہ جب ہم حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے حالات جانیں گے تو اس وقت میں تذکرہ کریں گے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ اپنا آدھا مال لاتے ہیں، حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ اپنا سارا مال لے آتے ہیں، لیکن حضرت ابو بکر کا سارا مال بھی حضرت عمر کے آدھے سے بہت کم ہے، اور وجہ ظاہر ہے کہ حضرت ابو بکر نے جس دن سے اللہ کے رسول کے ساتھ آپ کا صحابی ہونے کی حیثیت سے چلنا شروع کیا تھا، سب کچھ آپ پر، آپ کی دعوت پر، آپ کے دین پر قربان کر دیا تھا۔ اللہ کے رسول باقاعدہ صاف طور پر کہتے ہیں، میرے اوپر، اسلام کے اوپر کسی شخص کا ایسا احسان نہیں ہے کہ میں نے اس کا بدلہ نہ چکا دیا ہو سوائے ابو بکر کے، کہ ان کے احسان کا بدلہ تو اللہ تعالیٰ ہی عطا فرمائے گا۔ تو وہی حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ ہیں جنہوں نے تقریباً 7 یا 8 غلاموں کو اپنے ذاتی خرچ پر مکے میں رہتے ہوئے آزاد کرایا تھا۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ جن کے اوپر ابو جہل الگ ظلم کرتا تھا، امیہ بن خلف جو ان کا آقا تھا جس کے وہ غلام تھے وہ الگ ظلم کرتا تھا، ابو جہل کے ظلم و ستم ایک طرف، امیہ کے ظلم و ستم بڑے انوکھے انداز میں، امیہ اپنے دوسرے غلاموں کو لگا دیتا کہ جاؤ جا کر کے ظلم کرو، اس ڈھنگ سے کرو، اس ڈھنگ سے کرو۔ ایک دن حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ جب گزرے اور دیکھا کہ اس کا ظلم اس حد پر پہنچ چکا ہے کہ کسی عام انسان کے لیے برداشت کرنا مشکل ہے، تو کہنے لگے کہ اس شخص کو کیوں ستاتے ہو، تمہیں پسند نہیں ہے تو بیچ دو۔ اس نے کہا تم نے بگاڑا ہے، تمہاری وجہ سے خراب ہوا ہے، تم ہی خرید لو۔ حضرت ابو بکر نے کہا ٹھیک ہے بیچ دو۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے اپنا ایک عیسائی غلام جو بظاہر دکھنے میں، وجود میں حضرت بلال رضی اللہ عنہ سے زیادہ بہتر تھا، وہ کہا وہ لے لو۔ اس نے کہا نہیں مجھے اور بھی چاہیے، 10 اوقیے سونا چاہیے، آج کے لحاظ سے لاکھوں اور کروڑوں کا سونا۔ حضرت ابو بکر نے کہا ٹھیک ہے، گئے جا کر کے اپنا غلام اس کے حوالے کیا اور وہ سونا جو اس نے مانگا تھا وہ حوالے کیا۔ جب چلنے لگے تو امیہ نے کہا ابو بکر میں تو سمجھتا تھا کہ آپ بڑے ہوشیار تاجر ہیں، لیکن آپ تو تجارت کے اندر بھی بہک گئے ہیں۔ حضرت ابو بکر نے فرمایا مجھے معلوم ہے میں نے تمہیں کیا دیا ہے اور بدلے میں نے تم سے کیا لیا ہے، اور حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے کیا کہ میں نے اس کو آزاد کرا لیا ہے، جس پر اللہ کے رسول نے بڑی بشارتیں ابو بکر کو سنائیں۔ اور ان کے جیسے حضرت عامر بن فہیرہ یا ان کے علاوہ بہت سے غلام حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے آزاد کرائے اپنے ذاتی خرچ پر۔ اللہ کے رسول نے جب بھی ایک آواز دی ابو بکر سارا مال لے کر کے آ گئے۔ 40 سے 50 ہزار درہم ہجرت کے سفر میں حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ اپنے ساتھ لے کر کے چلے تھے۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ابو بکر مکے کے بڑے تاجر تھے، ڈھیروں مال ان کے پاس میں موجود تھا، لیکن سب کچھ اللہ کے رسول پر، اللہ کے دین پر انہوں نے قربان کر دیا، تو تبوک کے موقع پر مال ان کے پاس تھوڑا ہے۔ تمام صحابہ، خاص طور سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ جو اس واقعے کو اپنی زبان سے بھی ظاہر فرماتے ہیں کہ مجھے لگا تھا آج تو میں ابو بکر سے آگے نکل جاؤں گا، لیکن اللہ کے رسول کا سوال سنتے ہی حضرت عمر سمجھ گئے تھے کہ نہیں میں آج بھی پیچھے ہوں۔ اللہ کے رسول نے یہ نہیں سوال کیا کہ عمر کیا لائے ہو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا ما ابقیت لأہلک، گھر والوں کے لیے کیا چھوڑ کر کے آئے ہو۔
تو حضرت عمر نے فرمایا یا رسول اللہ آدھا لایا ہوں، آدھا چھوڑ کر کے آیا ہوں، جیسا یہ ہے اتنا ہی چھوڑ کر کے آیا ہوں۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ سے سوال کیا کہ گھر والوں کے لیے کیا چھوڑ کر کے آئے ہو؟ انہوں نے فرمایا اللہ اور اس کے رسول کو چھوڑ کر کے آیا ہوں، یعنی ان کے لیے کچھ بھی نہیں ہے، سب کچھ میں نے لا کر کے حاضر کر دیا ہے۔ اسی طریقے سے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کی ذہانت کا، سمجھداری کا ایک مختصر سا واقعہ میں آپ کو بتاؤں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا سے رخصت ہونے کے قریب تھے، آپ کی عمر کے آخری ایام ہیں، رومیوں کے ساتھ ایک جنگ ہوئی ہے اور بڑے پیمانے پر جنگ ہوئی ہے، اور اس جنگ کے اندر اللہ کے رسول کے بڑے بڑے صحابہ دنیا سے رخصت ہوئے ہیں، شہادت ان کو حاصل ہوئی ہے۔ اس جنگ کے اندر جس میں حضرت جعفر طیار رضی اللہ عنہ شہید ہوئے ہیں، حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ شہید ہوئے ہیں، اور ان کے علاوہ بہت سے صحابہ، نامور صحابہ شہید ہوئے ہیں۔ اس جنگ سے واپسی پر اللہ کے رسول نے ایک لشکر تشکیل دیا تھا جس کے سربراہ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ تھے، جو حضرت زید بن حارثہ کے بیٹے ہیں۔ آپ نے یہ لشکر تیار کیا اور کچھ ہی وقت کے بعد آپ دنیا سے رخصت ہو گئے، یہ لشکر روانہ نہیں ہوا تھا۔ تو اب صحابہ کے سامنے بہت سے مسائل پیدا ہوئے۔ ان مسائل میں سے ایک بڑا مسئلہ یہ کہ ایک گروہ کھڑا ہو گیا کہ ہم تو اللہ کے رسول پر ایمان رکھتے تھے، اب تو آپ دنیا میں ہیں ہی نہیں، تو اب ہم کس کے اوپر ایمان لائیں؟ اس لیے ایمان سے وہ لوگ مرتد ہو گئے۔ ایک جماعت وہ تیار ہوئی جو کہنے لگی کہ ہم زکوٰۃ اللہ کے رسول کو دیتے تھے، آپ ہمارے لیے دعا کرتے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن کا حکم ہے کہ یہ لوگ جب آپ کے پاس زکوٰۃ لے کر کے آتے ہیں تو آپ کیا کریں؟ صلی علیہم، ان کے لیے دعا کر دیا کریں۔ ان صلاتک سکن لہم، انہیں آپ کے دعا دینے سے سکون ملے گا، ان کو راحت پہنچے گی، خوش ہو جائیں گے یہ لوگ۔ تو اب تو اللہ کے رسول ہے نہیں، اس لیے اب ہم زکوٰۃ دیں گے نہیں۔ تو انہیں کہتے ہیں مانعین زکوٰۃ۔ پہلا گروہ مرتدین، دوسرا گروہ مانعین زکوٰۃ۔ اسی طریقے سے تین الگ الگ عرب کے قبائل کے اندر تین آدمی کھڑے ہو گئے جو کہنے لگے ہم بھی نبی ہیں، اور ان کا ایک گروہ، ایک جماعت ان کی تیار ہو گئی۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے لیے اتنے سارے مسائل سے ایک ساتھ نپٹنا انتہائی مشکل، اور صحابہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ ابھی عام طور سے صحابہ کو صدمہ ہے اللہ کے رسول سے کے دنیا سے جانے کا۔ دوسرے یہ لوگ جو اپنے گھر کے لوگ تھے، اپنے لوگ تھے، ایمان میں پہلے سے شامل تھے، مسلمانوں میں شامل تھے، یہ لوگ ہم سے الگ ہو رہے ہیں، تو ابھی حالات کو نرمی سے ہینڈل کرنا چاہیے، نرمی سے ان کے ساتھ ڈیل کرنی چاہیے۔ چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ بھی اس وقت حضرت ابو بکر کے پاس یہ سفارش لے کر کے آئے تھے کہ ابھی نہیں، ابھی حالات سخت ہیں، نرمی کا برتاؤ کریں۔ تو حضرت ابو بکر نے فرمایا اجبار فی الجاہلیت خوار فی الاسلام، کہ زمانے جاہلیت میں سخت بنتے تھے، اب نرم دل ہو کر کے سامنا کر رہے ہو۔ تو یہ وہ واقعہ جو انتہائی نازک، جس پر حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ ثابت قدم ہو گئے اور فرمانے لگے کہ اگر میرے ساتھ کوئی نہیں بھی رہے گا اور یہ سب لوگ مجھے ٹکڑے ٹکڑے کر کر پرندوں کو میرا گوشت نچوا دیں گے، تب بھی میں اپنے اس دعوت سے، تب بھی میں اپنے اس دعوے سے پیچھے نہیں ہٹوں گا۔ یہ ممکن نہیں ہے کہ ابو بکر زندہ ہو اور دین کم ہو جائے، دین کے اندر کمی آ جائے، ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ الغرض حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ ثابت قدم رہے، اور اس ثابت قدمی میں آپ نے 11 الگ الگ لشکر تیار کیے، ایک ساتھ 11 لشکر روانہ کیے ہیں، اور وہ سارے کے سارے لشکر جب واپس آئے ہیں، اللہ کی رحمت تھی، سب کو فتح ملی۔ جب ایک ساتھ آپ 11 علاقوں میں الگ الگ مورچوں پر فتح حاصل کرتے ہیں تو تمام کے تمام فتنے ایک ساتھ دب جاتے ہیں۔ ان تمام مواقع پر جو سامنے دشمن تھا اس کے سارے ہتھیار ان حضرات کے پاس میں آئے ہیں، ڈھیروں مال و متاع ہاتھ آیا ہے، اور وہ لوگ جو دین سے دور ہونے کی کوشش کر رہے تھے فتنے پھیلا پھیلا کر کے، وہ سب کے سب اپنی حرکتوں سے تو باز آئے یا دنیا سے رخصت ہو گئے۔ تو اس طریقے سے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کی ذہانت اور آپ کا حوصلہ، ایسے موقع پر صرف ذہانت کام نہیں آتی ہے، سمجھداری اور بہادری چاہیے ہوتی ہے۔ یہاں معلوم ہوتا ہے کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کس قدر بہادر تھے۔ آپ کو معلوم ہے جب اللہ کے رسول دنیا سے رخصت ہوئے ہیں، تمام صحابہ کے حالات بکھر گئے تھے، یہاں تک کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ جیسا بہادر شخص بھی کہنے لگا کہ اگر کوئی کہتا ہے کہ اللہ کے رسول دنیا میں اب نہیں ہے، اس کی گردن قلم کر دوں گا۔ تب پامردی، تب جواں مردی، تب بہادری، تب حوصلہ مندی اگر کوئی دکھاتا ہے تو ابو بکر ہے۔
اللہ کے رسول کے پاس پہنچتے ہیں، آپ کے حجرے مبارکہ کے اندر داخل ہوتے ہیں، قریب سے جا کر معائنہ کرتے ہیں، آپ کی پیشانی کو چومتے ہیں، اور واپس آنے کے بعد صحابہ کو سمجھاتے ہیں کہ جو شخص اللہ کی عبادت کرتا تھا اسے پتہ ہونا چاہیے کہ اللہ موجود ہے اور ہمیشہ رہنے والا ہے، اور جو محمد کی عبادت کرتا تھا اسے معلوم ہونا چاہیے کہ وہ اب دنیا کے اندر نہیں ہیں۔ یہ الفاظ ابو بکر کی زبان پر جاری ہوئے اور فرمایا وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَفَإِن مَّاتَ أَوْ قُتِلَ انقلبتم عَلَىٰ أَعْقَابِكُمْ۔ جب یہ آیت حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ پڑھتے ہیں، صحابہ کہتے ایسے لگ رہا ہے جیسے قرآن کی آیت آج نازل ہو رہی ہے، اور ابو بکر کا یہ فرمانا تھا، سب کے دل مطمئن ہو گئے، سب کو یقین ہو گیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اب دنیا میں نہیں ہیں۔ غرض یہ ہے کہ حضرت ابو بکر کی زندگی ہم سب کے لیے بہت سے سبق دے کر کے جاتی ہے، ہمیں بتاتی ہے مشکلات میں ثابت قدم کیسے رہنا ہے، ہمیں بتاتی ہے کہ آپ کا دوست ہو یا دشمن، آپ کو اس موقع پر برتاؤ اس کے ساتھ میں کیسے کرنا ہے، ہمیں بتاتی ہے کہ جس شخص کو اونچا مرتبہ اللہ دے دے، اب آپ چاہے جس لیول کے آدمی ہو، جب اللہ نے اس کا مقام آپ سے بلند کیا ہے تو آپ کو اس کی قدر کیسے کرنی ہے کہ پہاڑ میں جاتے ہیں تو اپنے کندھوں پر بٹھا کے لے کے جاتے ہیں، اللہ کے رسول کو وہاں قیام کرنا ہے خود وہاں کی صفائی کرتے ہیں۔ یہ سبق آپ کو ابو بکر سکھاتے ہیں، ہمیں ابو بکر رضی اللہ عنہ کی زندگی سمجھاتی ہے کہ آپ کا پورا گھرانہ ایک مشن پر، ایک مقصد پر اللہ کے رسول کے ساتھ کیسے وفاداری نبھاتا ہے۔ تو آپ اپنی اولاد کی تربیت ایسے کریں، آپ اپنی زندگی کو جب حق کے راستے پر چل پڑے ہیں ایسے ثابت قدم رکھیں، اور جب بھی کہیں نازک موڑ آئے تو یاد کریں کہ اللہ نے ابو بکر کو وہ مقام دیا ہے جو جنت کے 8 دروازوں سے داخل ہونے والے ہیں، تو اس لائق نہیں، کم سے کم ایک دروازے سے داخل ہو جائیں، اس لائق تو بننے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی آپ کو بھی سمجھنے کی اور ان حضرات کی محنت و مجاہدوں کی قدر کرنے اور عمل کرنے کی، ان کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔